إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی تعریف توصیف حمد و ثنا بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔
درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور امت کے صلحائے عظام، بزرگان دین اور بر وقت کے جو سرداران ہیں۔ مختصر سے حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جن دو آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، سورہ فجر کی پہلی اور دوسری آیت ہے یہ۔ اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، انہی کی فضیلت کے حوالے سے اور ان ایام میں چند ایسے اعمال جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہیں، اس کے کرنے کا بیان کریں گے۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پوری کائنات، پوری دنیا اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو، یعنی اس دنیا کے اندر جن جن لوگوں کو اور جن جن چیزوں کو اور جن جن جگہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، پیدا کیا، ان کے درمیان میں ایک امتیازی شان رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب برابر ہیں، اللہ نے کسی کو بہت اونچا مقام دیا ہے، کسی کو کمتر درجہ دیا ہے، کسی کو بلند بنایا ہے، کسی کو پست بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو بیچ بیچ میں رکھا ہے۔ یہ اللہ کی امتیازی شان ہے، اور یہ درجات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، بنایا ہے۔ اور یہ امتیازی تفاوت، فرق مقامات میں ہے، اوقات میں ہے، اور انسانوں میں ہے، یعنی افراد میں ہے۔ اوقات، مقامات اور انسان، اس چیز کو آپ سمجھئے تو جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، آپ کو بہت اچھی طرح سے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا، سمجھ جائیں گے آپ۔ دیکھیے، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ مثلا مثال کے طور پر، چلیے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مثلا اذان اور اقامت کے درمیان کی جو گھڑی ہے، جو وقت ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ روزہ جو افطار کرتے ہیں اس سے پہلے والا جو وقت ہے وہ اللہ کے ہاں خاص مقام رکھتا ہے۔
نماز فجر سے پہلے یعنی رات کی جو آخری گھڑی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے ڈیلی اور آ کر کے کہتا ہے بھائی کس کو کیا چاہیے، ڈیلی اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعے کے دن ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ جن اوقات میں جس وقت میں انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ایسے بہت ساری مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو اوقات یہ مخصوص اوقات ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان مخصوص اوقات کے ہاں اللہ کا ایک عالی شان مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے بعد میں مقامات کی بات آتی ہے تو مقامات کو مثال کے طور میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ، سب سے اعلیٰ اور عرفہ جگہ مکہ ہے اور مکہ کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ اب اس سے اچھی جگہ اور کون ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد میں آپ مدینہ اور اس کے بعد میں بیت المقدس جائیے، مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور اس کے بعد میں بات آتی ہے افراد کی، حضرت انسان کی، تو انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا جس مقام کے اوپر رکھا، جس کو چاہا اپنے لیے چن لیا، جس کو چاہا عام بنایا، جس کو چاہا خاص بنایا، جس کو چاہا مالدار بنایا اور جس کو چاہا فقیر بنایا اور جس کو چاہا دونوں کے درمیان میں رکھا۔ مثلا مثال کے طور پر انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان رسولوں میں بھی اللہ کے نزدیک کچھ ایسے رسول اور پیغمبر ہیں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو اولو العزم پیغمبر کہے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور کائنات کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں اللہ کے نبی کا کچھ اور ہی مقام ہے۔ سب کے سردار ہیں، یہ سب کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو تو قرآن کے اندر بیان فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ تو دیکھیے کچھ مقامات اور کچھ اوقات اور کچھ لوگ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عشرے ایسے بنائے ہیں کہ جن کا اللہ کے ہاں بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ انہی عشروں میں سے یہ عشرے ذی الحجہ ہے جو آنے والا ہے، اگلے ہفتے میں آنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بڑا سنہرا موقع دیا ہے، بہت سنہرا موقع دیا ہے۔ یہ عشرہ ہم تک پہنچنے والا ہے، اور اگر ہم تک پہنچ جائے، گارنٹی نہیں لیکن اگر ہم تک پہنچ جائے، بہت قریب ہے، تو اس عشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس عشرے کی فضیلت کیا ہے۔ اس عشرے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے بیان کیا ہے ان 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ عشرے ذی الحجہ کی یہ پہلی 10 راتیں، 10 دن، 10 راتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا ان 10 راتوں کی۔ اب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھانا اس بات کی ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عشرے اللہ کے یہاں بہت زیادہ مقام اور مرتبے والے ہیں۔ میں بہت زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے یہاں بہت زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح ترغیب اور ترہیب کی یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، قیل ولا مثلہن فی الجہاد۔ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ یہ عشر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دنیا کے تمام ایام میں، تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صاف طور پر کہا کہ یہ جو پہلا عشرہ، پہلے 10 دن ہیں، ابتدائی 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی سے سوال کیا، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ اگر کوئی آدمی اتنے ہی دن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکل جائے تو کیا وہ بھی اس کے درجے اور مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتے کہ نہیں پہنچ سکتے؟ اللہ کے نبی نے کہا قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اس کے مثل اللہ کے راستے میں جانا بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ الا رجل افر وجهه فی التراب، مگر وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جائے اور پلٹ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے جان کی قربانی پیش کر دے، یہ آدمی اس سے مستثنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عشرے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کے اندر اس طرح کی روایت ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمل صالح کے لیے سب سے بہترین دن، احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ایام عشر ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں الجہاد فی سبیل اللہ بھی۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا رجل بنفسہ ومالہ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مگر وہ آدمی جو خود کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر کے گیا، اپنے پورے مال و ملکیت کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر کے گیا، فلم یرجع، لیکن وہ پھر پلٹ کے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ خود بھی گیا، اپنی پوری مال و ملکیت اور پراپرٹی کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر کے گیا، مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور اپنے جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور اگر ان دونوں میں سے ایک کو بھی لے کر کے آیا تو اس کے فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا ہے، یاد رکھیں، تو اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی مال کی بھی قربانی دے دے اور اپنے جان کی بھی قربانی دے دے، تو یہ اس عشرے کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب یہ عشرہ ہم کو عطا کرنے والا بہت بہترین عشرہ ہے عمل کرنے کے لحاظ سے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اس چیز کو سمجھ کے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے ہم کو عطا کرے کہ نہ عطا کرے، ملے کہ نہ ملے، زندگی ہمارے ساتھ میں رہے کہ نہ رہے، حیات ہمارے ساتھ میں وفا کرے کہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں زندگی دے کہ نہ دے، عن قریب یہ عشرہ ہم تک پہنچنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کی قدر کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، جب یہ عشرہ داخل ہوتا تھا تو اتنی محنت کرتے تھے کہ ان کے اتنا محنت کرنا ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے، بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے تھے۔ آئیے، فضیلت تو اور بہت ساری ہے جو حدیث کے اندر آئے ہیں، بہرحال اتنی فضیلت کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ عشرہ بہت اہم ہے، اللہ کے نزدیک بہت مقام اور مرتبے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں کے اندر میں آپ کے سامنے اس عشرے کے اندر ہمیں کام کیا کرنا چاہیے، اعمال کون سے کرنے چاہیے جن سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہی وہ عشرہ ہے جس کے اندر ہم حج جیسے اہم عبادت ادا کرتے ہیں، اور اسی مہینے کے اسی عشرے کے اندر ادا کرتے ہیں، دوسرے عشرے کے اندر ہم عطا نہیں کر سکتے۔ ہاں یاد رکھیے، تو
سب سے بڑی اہم عبادت اس عشرے کے اندر حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج اور عمرہ کرنا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، بغیر کسی چوچرا کے، بغیر کسی سستی اور کاہلی کے، بغیر کسی روک ٹوک کے، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی ایک بنیاد بھی ہے، ایک بنیاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا کما جاء حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آخری بنیاد ہے یہ۔ تو حج اور عمرہ اس عشرے کی سب سے اہم عبادت ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج اور عمرے کا صلہ جزا اللہ کے ہاں بدلہ انعام علاوہ جنت کے اور کچھ نہیں ہے، جنت ہے صرف۔ اللہ نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اپنے پاس جو انعام رکھا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انہیں جنت دے دیتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو سب سے اہم عبادت اس مہینے کی، اس فضیلے، اس عشرے کی ہے، وہ حج اور عمرہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور جو بھی رکاوٹ اس درمیان میں جو حائل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رکاوٹ کو اپنی طاقت اور قوت سے ختم کر دے۔ دوسرے نمبر پر ہے، اس عشرے کے اندر جو ہے، جو احادیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال کے تعلق سے جو حدیث آئے ہیں، ان میں روزہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات میں سے کہنا کہ اللہ کے نبی جب اس عشرے کو پاتے تو پہلے دن سے ہی 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے۔ تو اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو جب یہ عشرہ ملے تو ہمیں اور آپ کو روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کے فضیلت کے تعلق سے ابھی 2 مہینہ پہلے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، میں صرف مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حج اور عمرے کے بعد اس عشرے کی جو ہے اعمال میں سے دوسرے نمبر پر ہے، ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو اس عشرے کے اندر اعمال کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو فرض نماز کے ساتھ ساتھ میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض سے کوئی چھوٹ چھاٹ نہیں ہے، فرض تو بہرحال آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ فرض کی ادائیگی سب کے لیے ضروری ہے، فرض سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ جو بالغ ہو گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دے دیا، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی، جو بالغ ہو گیا، فرض سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آدمی کو نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نفلی عبادتوں میں خاص طور سے سنت موقدہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 رکعت سنت موقدہ بیان کی ہے، خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات میں اٹھ کر کے آخری گھڑی میں، رات کے آخری حصے میں، جس کو میں نے بیان کیا کہ اللہ نے کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں کہ ان اوقات میں اللہ تمہاری دعاؤں کو، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رات کو آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جو بھی آپ کو اللہ توفیق دے۔ تو حج اور عمرہ کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اس کے بعد میں فرض نماز کے ساتھ ساتھ میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر اس عشرے کو اگر کوئی آدمی پا جائے تو کیا کرے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ صدقہ و خیرات کا تو صلہ عام دنوں میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کسی کو یہ جو ہے عشرہ مل جائے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ جانتے ہیں کیوں صدقہ و خیرات ہمیں اور آپ کو کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی پیاری روایت ہے، کون نہیں چاہے گا بھائی؟ اللہ کے نبی نے صحیح طبرانی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ من اہلها حر القبور، بے شک صدقہ و خیرات اللہ
रास्ते में देना, अल्लाह के घरों में लगाना, मस्जिद में लगाना, मदारिस में लगाना, फकरा और मसाकीन के हकूक का ख्याल करना, उन तक अपने सदका और खैरात को पहुंचाना, ये कितना बड़ा अमल है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, कब्र के अंदर जो तुम्हें गर्मी होगी, तपिश, गर्मी, घुटन, कब्र के अंदर लेटाने के बाद, ये सदका और खैरात उस गर्मी को, उस तपिश को, उस खता, उसके घुटन को, ये सदका और खैरात खत्म कर देगा। कब्र के अंदर गर्मी जो होगी, जो घुटन होगी, दूसरे लफ्जों में ये कह लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके कब्र को आपके लिए एयर कंडीशन बना दिया जाए, एसी बना दिया जाए, तो आप इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करके जाइए। अल्लाह उसके हवाले से आपके कब्र को एसी बना देगा, एयर कंडीशन बना देगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि कब्र के घुटन को, कब्र की गर्मी को, लतुत्फिउ मिन अहलिहा हर्रल कुबूर, हर के माने गर्मी होता है, तपिश होती है, घुटन होता है, आदमी को घुटन हो, अल्लाह उसको खत्म कर देता है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, कल क़यामत के दिन जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं, यकीनन आएगा वह दिन की जब महशर बपा होगा, वहां ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, न हमसेरा बिरादर की, न जौजा होगी शौहर की, वहां दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, कोई किसी को पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई एक दूसरे को देखेगा नहीं। तब ये सदका और खैरात करने वाला अपने सदके के साए में होगा, अल्लाह इत्मीनान से खड़ा होगा, सुकून से, मजे से होगा। अल्लाह अकबर। दो इनाम बयान किया है, इसलिए इस आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अगर किसी को इस शुरुआती अशरे के अंदर, आखिरी नहीं, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा जो है, किसी को मिल जाए तो इसमें ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करनी चाहिए। पांचवी चीज, अल्लाह तबारक व तआला ने इस अशरे के अंदर एक दिन ऐसा रखा है मेरे भाई और दोस्तों, जिसे यौम अरफा कहा जाता है। यौम अरफा का क्या दिन रखा है, जिसे पूरा का पूरा मुकम्मल हज कहा गया है, जिसका ये रुकन छूट जाए हज ना मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, इस अशरे के यौम अरफा के ताल्लुक से बयान किया कि मुझे उम्मीद है जो आदमी इसके दिन रोजा रखे, मुझे उम्मीद है कि एक साल जो गुजर गया और एक साल जो आइंदा आने वाला है, इन दोनों सालों के गुनाहों का कफ्फारा बन जाएगा। अल्लाह अकबर। 2 साल के गुनाहों का कफ्फारा बन रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इस यौम अरफा की बहुत बड़ी फजीलत बयान की है, जो वक्त खत्म हो गया मैं आपके सामने रख नहीं सकता। छठी चीज, जो आखिरी चीज है, अल्लाह इसी अशरे के अंदर एक दिन यौमुन नहर है, कुर्बानी का दिन। हाँ, हम और आप आना कानी करते हैं, कहते हैं हमारे पास ताकत नहीं है, हम क्या करेंगे। अगर दुनियावी कोई चीज हासिल करनी हो तो आदमी कहां से कहां जतन करके उसके लिए कोशिश करता है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, जिसके अंदर कुर्बानी की ताकत है और कुर्बानी ना करे तो उसको चाहिए कि ईदगाह में ना आए नमाज पढ़ने के लिए, हमारे मुसल्ले के करीब ना आए। अंदाजा कीजिए, आना कानी मत कीजिएगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी है तो आप जहां माल की कुर्बानी पेश कीजिए, वहीं जान की कुर्बानी दीजिए, जान की कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी पेश की। अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है ये अदा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा बहुत पसंद है और इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे बहुत सारे गुनाहों को खत्म कर देता है, जिसे हम और आप अंदाजा नहीं कर सकते। बहरहाल ये वो चंद अमाल थे जो इस अशरे के अंदर करने चाहिए, ये फजीलतें थी जो इस अशरे के ताल्लुक से हैं। इलाही से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाला जो अशरा है, हम तमाम मुसलमानों को उसकी अहमियत, उसकी फजीलत को समझते हुए उस अशरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने के अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हमारे ईमान को मजबूत कर दे। इलाही आलमीन जब तक हमें सिर्फ ज़मीन पर जिंदा रखे, ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान इस्लाम पर हो। इलाही आलमीन हम में से जो गरीब हाल है, बीमार हाल है, परेशान हाल है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी गरीबी, उनकी बीमारी, उनकी परेशानी को दूर कर दे। इलाही आलमीन हम में से जो कर्जदार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कर्ज की अदायगी को सबील पैदा कर दे। इलाही आलमीन हम में से जो इस दुनिया से वफात पा गए हैं तो उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफुर रहीम।
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون.